الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ تو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی، اللہ کے ہاں کامیابی، جہنم سے بچ جانا اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جانا، یہ ہے۔ اور یہاں رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو جہنم سے بچ گیا یا جو جنت میں داخل ہو گیا، بلکہ فرمایا کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا یا جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو ہر شخص کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کبھی بھی خود بخود جہنم سے نہیں بچ سکتا اور خود بخود جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اللہ کی رحمت کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ۔ جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آیا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے جہنم ہوگی، لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ اس میں زندگی ہوگی اور نہ ہی موت ہوگی۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو حالت ایمان میں نیک اعمال لے کر اللہ کے پاس پہنچا، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند مرتبے ہیں۔ تو گویا کہ جہنم سے بچنے کے لیے مکمل محنت اور تگدو کرنی چاہیے، اور جنت کے داخلے کے لیے ہر وقت کوشش میں رہنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من سأل اللہ الجنت ثلاثا، جس نے رب تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگی کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، تو جنت اپنے رب کے سامنے یہ سفارش پیش کرتی ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا، اور جس شخص نے صدق دل سے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی مانگی، جہنم سے پناہ طلب کی کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو قالت النار اللہم اعذہ من النار، تو جہنم کہتی ہے اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ تو اس لیے اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ سے جنت مانگتے رہنا چاہیے اور جہنم سے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ جنت میں داخل ہو جانا، جہنم سے بچ جانا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کہ لما خلق اللہ جنہ، جب رب تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو فرمایا یا جبریل اذهب فانظر الیہا، اے جبریل جاؤ ذرا جنت دے کر آؤ۔ فذهب فنظر الیہا، جبریل امین گئے، جنت کو دیکھا، واپس آئے اور کہا اے ربی وعزتک لا يسمع بها احد الا دخلها۔ جنت کو دیکھنے کے بعد جبریل امین فرمانے کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم،
جو بھی تیرا بندہ جنت کو سن لے گا، جنت کا تذکرہ سن لے گا، وہ ضرور اس میں داخل ہو جائے گا۔ فحفھا بالمکارہ، تو رب تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد آزمائشوں کی، تکلیفوں کی، سختیوں کی باڑ لگا دی، اور فرمایا کہ یا جبریل اذهب فانظر الیہا، جاؤ دوبارہ اور دیکھو اسے۔ جبریل امین گئے، جنت کو دیکھا کہ جنت کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہے، کہیں نمازیں پڑھنی ہیں، کہیں روزے رکھنے ہیں، بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو ٹھکرانا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ جب جنت کو ایسی حالت میں دیکھا تو جبریل امین آئے اور کہا کہ یا ربی وعزتک، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، لقد خشیت اللہ یدخلها احد، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، اتنا سخت معاملہ ہوگا۔ فلما خلق اللہ النار، پھر اللہ نے جہنم کو بنایا اور فرمایا یا جبریل اذهب فانظر الیہا، اے جبریل جاؤ اور جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جبریل امین نے جہنم کو دیکھا، رب تعالیٰ سے جا کر عزت کی قسم کھا کر کہا اے ربی وعزتک لا يسمع بها احد فيدخلها، اے اللہ جو بھی اس کا تذکرہ سن لے گا وہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ نے فحفھا بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے خواہشات نفسانی کی باڑ جہنم کے ارد گرد لگا دی، اور جبریل امین سے کہا جاؤ دوبارہ دیکھ کر آؤ۔ جبریل امین آئے، جہنم کو دیکھا کہ ارد گرد خواہشات نفسانی کی باڑ، کسی کا حرام مال دبا لو، کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالو، کسی کو تکلیف دو، کسی کا مال ہڑپ کر لو، کسی کی عزت سے کھیلو، اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرو، اس کی باڑ لگی ہے۔ جبریل امین نے جب اسے دیکھا واپس آئے تو فرمانے لگے اے ربی وعزتک لقد خشیت اللہ یبقى احد الا دخلها، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم جو بھی اس کو دیکھ لے گا کوئی نہیں بچے گا، سب اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جہنم فرمایا کہ ایسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کی آگ کا دنیا کی آگ 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے فرمایا ان کانت لکافیہ، اللہ کے رسول یہ تو دنیا کی آگ ہی بڑی جلانے کے لیے کافی ہے، فرمایا کہ آخرت کی آگ کا یہ 70واں حصہ ہے، تصور کیجئے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصخرۃ العظیمۃ، ایک بہت بڑی چٹان کو لتلقى من شفیر جہنم فتحوی فیہا 70 عاما، ایک بہت بڑی چٹان کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، 70 سال وہ مسلسل گرتی چلے گی، اور فرمایا کہ وما تفی قعرہا، لیکن پھر بھی اس کے جہنم کے پیندے کو نہ پہنچ سکی۔ تصور کیجئے کہ جس چیز کو اوپر سے نیچے پھینکا جائے وہ بڑی تیز رفتاری سے آتی ہے، 70 سال کوئی چیز تیز رفتاری سے نیچے گرتی چلے جائے اور پھر بھی اس کی گہرائی ختم نہ ہو، وہ کتنی گہری ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جس دن جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لگامیں ڈال کر زمین کی تہہ سے نکالا جائے گا، اور ہر لگام کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تصور کیجئے کتنی وہ بڑی جہنم ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جب جہنم کا تذکرہ سنتے تو ٹھاٹھیں مار کے روتے۔ شداد بن ہاد رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ایک دن اپنے بستر پر لیٹے جہنم یاد آ گئی، کبھی دائیں کروٹ پلٹتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ پلٹتے ہیں، کلکمحۃ فی المقلاۃ، ایسے الٹ پلٹ ہوتے جیسے دانا ریت کے کڑاہے میں اچھلتا ہے، اور کہیں گے اللہم ان النار قد اذہبت منی النوم، کہ اللہ جہنم کی یاد نے میری نیند کو اڑا دیا ہے۔ ہمیں تو دنیا کی فکریں سونے نہیں دیتی۔ تصور کیجئے صحابی رسول ہیں شداد بن ہاد
اور جہنم کو سن کر جہنم کو یاد کر کے نیند اڑ گئی۔ فقام ویصلی حتی یصبح، بستر چھوڑ دیا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز پڑھتے، نفل پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی۔ تصور کیجئے وہ لوگ آخرت کی کتنی فکر کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو وعد اہل النار ان یخفف عنہم یوم من العذاب لماتوا فرحا، اگر اہل جہنم کو ایک دن اللہ تعالیٰ اعلان کر دیں کہ ایک دن تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، لماتوا فرحا، تو خوشی کے مارے وہ سب ہلاک ہو جائیں۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، جہنم کا کھانا تھوہر کا درخت، دنیا کے تھوہر کے درخت کا ایک قطرہ اگر آپ زبان کے کنارے پر رکھیں تو آپ کی حلق تک زبان خشک ہو جاتی ہے۔ تصور کیجئے جہنم کے تھوہر کے درخت کیسے سخت ہوں گے۔ میں کالمہل یغلی فی البطون، تانبے کی طرح پیٹ میں کھولے گا، کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ کہیں فرمایا فمالئون منها البطون، پیٹوں میں سخت مروڑ پیدا ہوا، تکلیف ہوگی۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر جہنم کا کھولتا ہوا پانی پیے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کئی سال بیت جائیں گے، جہنمی لوگ پانی طلب کریں گے، پھر ان کو جانوروں کی طرح ہانگ کے ایک وادی کی طرف لے جایا جائے گا جہاں جہنمیوں کا خون، پیپ، کچلو، گندگی اکٹھی ہوتی ہوگی، اس کھولتی ہوئی گندگی کو پینے پر مجبور ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اس لیے ہمارے اسلاف جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں ان کی نیندیں اڑ جاتی۔ صلہ بن اشیم تبع تابعین میں سے ہیں۔ شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات ہے، اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ ایک حمام پر نہانے کے لیے گئے تاکہ شادی کی تیاری کی جائے۔ نہانے کے لیے گئے اور وہاں آگ کا الاؤ جل رہا تھا، پانی گرم کیا جا رہا تھا۔ آگ کے الاؤ کو دیکھ کر اتنا ڈر پیدا ہوا، جہنم یاد آ گئی۔ واپس آئے، بیوی کے پاس نہیں گئے، مصلی پر کھڑے ہوئے اور ساری رات نماز میں اور روتے ہوئے گزر گئے۔ یہ بھی بھول گیا کہ میری آج شادی کی پہلی رات ہے۔ تصور کیجئے وہ لوگ کیسے آخرت کی فکر کرنے والے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا میں نے بیان کیا تھا پہلے بھی کہ دیے کی چھوٹی سی جو آگ کی بتی ہے اس پر اپنی انگلی کو رکھتے اور کہتے واسبعا، ہائے میری انگل، لم تصبری علی نار دنیا، تم دنیا کی آگ پر صبر نہیں کرتے، فکیف کان صبرک علی نار جہنم، جہنم کی آگ پر تم کیسے صبر کر سکو گے، کیسے اپنے آپ کو سمجھاتے۔ تو بھائیو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک خاص ہمارے لیے اللہ نے رخصت رکھی ہے، خاص ایک موقع فراہم کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، کہ رمضان کی ہر رات اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اگر آج کوئی اعلان کر دینا کہ شالامار باغ کے سامنے ٹرک کھڑے ہیں اور ہر بندے کو 1 من آٹا دیا جائے گا بغیر پیسوں کے، تو وہاں لائنیں لگی ہوں گی، اور روزے میں بھی جا کے گرمی کی شدت کو برداشت کریں گے، وہاں کھڑے رہیں گے۔ آج تو قیمت پر خریدنے کے لیے بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں، قیمتاً خریدا جا رہا آٹا اور پھر بھی لائنیں لگی ہیں۔ اگر فری میں ملے تو لوگ کتنی سختی برداشت کریں۔ اس دنیا کے چند دن، چند ہفتے، 1 مہینہ گزر جائے گا اس 1 من آٹے پر، لیکن اللہ نے جو آفر لگا رکھی ہے کہ رات کے پچھلے پہر اٹھیں، رات کی تاریکی میں بچے سو گئے ہیں، تنہائی میں چلے جائیں، رات چھت پہ چلے جائیں، اپنے رب سے معافیاں مانگیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ جہاں تو اپنے بندوں کو سرٹیفکیٹ عطا کر رہا ہے، اے اللہ اس گنہگار کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے۔
روئیں، آج کا رونا کام آ جائے گا، لیکن اس دن روئیں گے تو پھر بھی رونا کام نہیں آئے گا۔ سہل بن سعد رضی اللہ فرماتے ہیں فالناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، فلما انتبہوا، جب یہ غفلت کی نیند سے بیدار ہوں گے، ندیموا، تو یہ ندامت اختیار کریں گے، شرمندگی ہوگی، ان کو ندامت ہوگی۔ فلما ندیموا، لیکن جب ندامت کریں گے، لم تنفع ندامتہم شیئا، ان کی ندامت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ آج روئیں، آج ہوش کے ناخن لیں، آج اللہ سے سلو کر لیں، تو بھائیو اپنے رب سے معافیاں مانگ لیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام رغم انف رجل ادرک رمضان ولم یغفر له، وہ بندہ ہلاک ہو جائے، نامراد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر بھی اسے بخشش حاصل نہ ہو۔ تو اپنے رب سے معافیاں مانگے، صدق کے دل سے اپنے رب سے سلو کر لیں۔ رات کی تنہائیوں میں ساری زندگی کے گناہوں کو یاد کریں اور کبھی اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہ کریں کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں۔ جو نیکیاں کی ہیں کیا پتہ وہ قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی۔ صرف اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر اللہ سے جہنم سے آزادی مانگیں، اللہ کی جنت کا سوال کریں۔ ادھر دنیا میں ہم جنت کا سوال کر رہے ہوں، عرش پہ جنت کہہ رہی ہو اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ جو تیرا بندہ تجھ سے جنت مانگ رہا ہے، اے اللہ اس کو اس کا وارث بنا دے۔ جہنم کہہ رہی ہو اللہم اعذہ من النار، اے اللہ اپنے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ جیسے بھی ہیں آخر اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما دے۔ جو بھائی پریشان اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔